ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ خامد کا اپنی بیوی کی میت کو غسل دینا اور بیوی کا اپنے خامد کی میت کو غسل دینا، یہ دونوں طریقے شریعت نے جائز قرار دیے ہیں، درست ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے واپس آئے تو میں اپنے سر کی درد سے کرا رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تم مجھ سے پہلے مرو گی تو میں تمہارے سارے کام خود کروں گا، میں تمہیں غسل دوں گا، تمہاری تکفین کروں گا، تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا اور تمہاری تدفین کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اپنی اس بات کا علم پہلے ہو گیا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنی بیوی حضرت اسماء بنت امیس کو یہ وصیت کی کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیں گی، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے آپ کو غسل دیا۔ حضرت جابر بن زیاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو وصیت فرمائی کہ ان کی وفات کے بعد ان کو غسل ان کی اہلیہ دیں گی۔ حضرت ابو سلمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی اگر عورتوں میں فوت ہو جائے تو اس کی بیوی اس کو غسل دے گی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی اہلیہ نے غسل دیا۔ تو اس سے یہ ان سارے جو صحابہ کا اللہ کے نبی صحابہ کرام، یہ سارے جو آثار ہیں، جو فرامین ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ بلکہ یہ بہتر ہے، کیونکہ خامد کا اور بیوی کا ایسا رشتہ ہے کہ جس میں کوئی ستر نہیں ہوتا، اس میں پردہ نہیں ہوتا۔ خامد اور بیوی کا ایک دوسرے سے ستر، ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہوتا، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی غسل دینے والا کسی مردے میں کوئی نقص دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اس نقص کو بیان نہ کرے، اور اگر اس میں کوئی خوبی دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی خوبی کو لوگوں سے بیان کرے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک میاں بیوی جو ہیں ان کو ان کے جسم کے جو نقائص ہیں، خوبیاں ہیں، ان کو آلریڈی اس بات کا علم ہوتا ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی بیوی کو غسل دینے کا زیادہ حق رکھتا ہے، آدمی اپنی بیوی کو غسل دینے کا زیادہ حق رکھتا ہے، اس لیے کہ ان کے درمیان کوئی ستر نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خامد کا اپنی بیوی کو اور بیوی کا اپنے خامد کو غسل دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن اسود فرماتے ہیں کہ میری ساس یا میری سالی نے میری بیوی کو غسل دینے سے انکار کر دیا تو میں نے خود ان کو، اپنی بیوی کو خود غسل دیا۔ اگر یہ طریقہ درست نہ ہوتا، اگر عورت جو ہے وہ اپنے خامد کو غسل نہ دے سکتی ہوتی، یا خامد اپنی بیوی کو غسل نہ دے سکتا ہوتا، تو حضرت عائشہ صدیقہ یہ نہ فرماتی کہ اگر مجھے اپنی اس بات کا علم پہلے ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتیں، اور نہ ہی کسی صحابی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنی بیوی کو وصیت کرنے اور پھر بیوی کے آپ کو غسل دینے کو پر کسی صحابی نے کوئی نکیر نہیں کی، کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو یہ ایک جائز طریقہ ہے، درست طریقہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح طریقے سے معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔